کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ایاز صاحب، یہ تمام سوالات لے کر میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ آپ آج اسلام آباد میں موجود ہیں اور قریب سے سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی سیاسی بصیرت اور آپ کی آنکھیں مستقبل میں اسلام آباد کا کیا نقشہ کھینچ رہی ہیں؟ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں نا، اگر آپ نے کسی شخص نے مکمل آنکھیں اور دماغ بند نہیں کیا ہوا تو صاف اب ظاہر ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور بس وہ جو ہوتا ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے coup de grace، ایک آخری رسومات ہی اب رہ گئی ہیں۔ ہاں، یہ جو ہے جس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں، وہ جو سندھ پہ دھاوا، وہ کوئی چند گنتی کے لوگ تھے، 25-30 لوگ سے 35 لوگ، ان سے زیادہ نہیں تھے۔ تو آپ نے اگر وہ ٹائیگر فورس کرنی ہے تو یہی ہیں 35 لوگ، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی مشق نہ ہی کی جائے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے والی بات ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو بھی ہو، شکست اچھی نہیں لگتی، لیکن جب ناگزیر ہو جائے تو تھوڑا گریس ہونا چاہیے۔ وہ پی ٹی آئی میں یہ لگتا ہے حکومت کا ڈھنگ پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس موقع پہ جو ایک تھوڑی سی گریس جو ہے دکھا سکتی تھی، ان سے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ سہارے آپ کے چلے گئے، اتحادی آپ کے جو ہیں جا رہے ہیں یا اشارے دے رہے ہیں یا انہوں نے در پردہ فیصلے کر لیے ہیں، آپ کے اپنے ارکان جو ہے منحرف ہو رہے ہیں، اور یہ ایسے ارکان نہیں ہیں جو رات کے اندھیرے میں ایک دم ہو گئے ہیں۔ یہ تو کیا 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، 2 سال کا عرصہ ہے۔ یہ بیچارے کسی نہ کسی طریقے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نالا ہیں پارٹی سے۔ بھائی آپ کون سے چھکے آپ مارے، ان سے کوئی رابطہ رکھتے، بات پوچھتے کہ پرابلم کیا ہے، لیکن کوئی نہیں، بس اپنی وہ ایک آکڑ میں وہ جو ہے بس وہ چلائی جا رہے ہیں، اور نتیجہ بس ان کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ جو آخری لمحات ہیں اس کھیل کے، یہ ان سے ہینڈل ہو نہیں پا رہے، جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، مطلب بدمزگی آپ وہ پھیلا رہے ہیں۔ بھئی یا تو ہونا کہ آپ کے کال پہ پورا اسلام آباد اور پنڈی بند ہو جائے، ریلوے ٹریکس جو ہیں بند ہو جائیں، سڑکیں پہیا جام، پھر تو آپ کہیں ہاں بھائی وہ سارا کچھ ہلا دیا۔ اب یہ کر کے آپ نے اور یہاں یہ جو ان کے مشیر ہیں، اور خاص کر کے ان الیکٹڈ مشیر، کہ ہم ریفرنس دائر کریں گے اور الیکشن کمیشن کو مطلب آخری ان کا وہ تنکا رہ گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی ٹوکری میں سے، ہیٹ میں سے کوئی جادو کا پتہ نہیں کوئی کیا بطخ نکالے تاکہ یہ بچ سکیں۔ بھائی پہلے کرنا تھا، یہ تدبیریں کرنی تھی۔ جب گیم آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو اس بدمزگی سے کوئی آپ کو حاصل تو ہوگا نہیں، اور تو کچھ چیز نہیں ہے اس سے۔ لیکن ایاز صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری جانب بڑھ رہا ہے یہ کھیل، انجام کی جانب جا رہا ہے، 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے کی بات کی ہے حکومت نے ڈی چوک میں، 20 لاکھ لوگ مولانا کہہ رہے ہیں ہم لے آئیں گے، نون لیگ نے بھی اپنا شیڈیول تیار کر لیا لانگ مارچ کے حوالے سے، دونوں آمنے سامنے آ سکتے ہیں، تصادم ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیچ بچاؤ کرا سکتا ہے، کوئی ضامن، کوئی ثالث، کوئی نیوٹرل؟ اوہو، یہ چاہیں گے، یہ 10 لاکھ اور 20 لاکھ ایسی گنتی ہے جیسے ہم اپنے جلسوں میں کہتے ہیں نا، کوئی 5-6 ہزار ہوں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 5 لاکھ ہیں۔ وہ تو جتنا جذبہ ایمانی آپ کا مضبوط ہو، اتنا آپ اس تعداد کو بڑھا دیتے ہیں۔ 10 لاکھ یہاں تو اسلام آباد نے کبھی دیکھا نہیں ہے، 20 لاکھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ چاہیں گے کہ کوئی حالات خراب ہوں، لگتا ہے ان کی حرکات سے کہ تصادم ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ جو بیچ میں ہماری تاریخ میں تو یہ ہے کہ اس سے کم جواز پہ بہت کچھ یہاں پہ ہو گیا ہے، لیکن اس دفعہ میرے خیال افسوس سے پی ٹی آئی کے لیے افسوس کی بات ہے کہ کوئی مداخلت کا کوئی کر نہیں رہا۔ تو یہ 25 یا 30 لوگ آج سندھ ہاؤس پہ آئے تھے، زیادہ آپ کر لیجئے، پر کسی نے آ کے آپ کا بیچ میں چھڑانا کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی اتنا فلیش پوائنٹ ہوگا کہ آپ کہیں اوہو رائڈرز آ گئے ہیں، شاہ سوار آ گئے ہیں، اس کی کایا جو ہے لپیٹ دی گئی ہے، خطرہ ہے۔ میرے خیال ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔